سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ایک آیت ایک روشنی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ہماری آج کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں اور کوئی کمی نہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ سبحانہ و تعالی جو کہ خالق، مالک، مدبر اور الہ ہیں، وہ خود اپنی اس کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں۔ اور اگر کہیں کوئی شک محسوس ہو تو وہ شک اس کتاب میں نہیں بلکہ پڑھنے والے کی سمجھ اور سوچ میں ہے۔ بے شک یہ بات آج کی سائنس ثابت کر چکی ہے۔ سائنس آج ان علوم پر تحقیق کر رہی ہے جو قرآن نے بہت پہلے ہمیں بتا دیے ہیں، کیونکہ یہ قرآن اس رب کائنات کی طرف سے تخلیق کیا گیا ہے جس نے اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کیا ہے۔ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی اس کے الفاظ میں، نہ اس کے پیغام میں، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ قرآن کی تمام آیات ایک دوسرے کے ساتھ گہرا ربط رکھتی ہیں۔ یہ قرآن انسانوں کی رب کی طرف سے اتری ہوئی ایک حقیقی روشنی ہے جو ہر زمانے، ہر دل اور ہر درد کا علاج ہے۔ قرآن صرف اور صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی میراث ہے اور یہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس سے ہدایت پانے والوں کے لیے کسی رنگ، نسل یا قومیت یا مذہب کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر وہ دل جو تقوی رکھتا ہو وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہیں تقوی والے؟ تقوی والے وہ ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے ہیں، جو دل میں خشیت رکھتے ہیں، جو سچ کی تلاش میں رہتے ہیں، جو اس کتاب کو اس لیے کھولتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں، وہ جو اپنے عمل سے سمعنا و اطعنا کی عملی تفسیر بن جاتے ہیں۔ قرآن وہ دروازہ ہے جسے دل کے ہاتھوں سے کھولنا پڑتا ہے، اور یہ آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہمیں دعوت دیتی ہے کہ کتاب کو کھولو دل کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اے اللہ مجھے ہدایت چاہیے اور وہ تیری ہی طرف سے ملے گی۔ اگر آپ ہدایت کی نیت سے قرآن کو اٹھاتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہی آیت آپ کی زندگی کا ایک نیا باب بن جائے گی، ایک نیا آغاز ہوگی۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں ہدایت دے؟ تو پھر آئیے اپنے دل سے متقی بننے کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نہ صرف قرآن پڑھیں بلکہ اس کو سمجھیں، اس کو اپنائیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی جئیں۔ حق ہمیشہ میرے اللہ کی طرف سے تھا، اگر کہیں نہ چاہتے ہوئے کوئی باطل بیان ہو جائے وہ میرے نفس کا وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو باطل کے شر اور میرے نفس کے وسواس سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔